علی گوہر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا، عمران خان کو گرفتار آپ کرنا نہیں چاہتے تو پھر اپنی پولیس کو کیوں امتحان میں ڈالتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو ایشو ہے اس ملک کا، کہ یہاں پر وہ جس طرح سے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پلڑے اور ترازو کو برابر کرنا ہوگا، برابر سے مراد یہ ہے کہ ہر عام و خاص کے لیے پاکستان میں ایک قانون کرنا ہوگا۔ عمران احمد نیازی صاحب اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، ہر آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہر اپنی ہی بات کی نفی کرتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ابھی جیل بھرو تحریک چلائی، لوگوں کے بچوں کو اور ان کے والدین کو جیلوں میں بھیجا اور خود چھپ کر بیٹھے ہوئے زمان پاک میں۔ گرفتاری ہونا یا نہ ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک بزدل شخص کی طرح، جس طرح سے کہ آج انہوں نے پولیس کے ایک آفیسر کو تلاشی دی گھر کی، اور خود کسی پتہ نہیں واش روم میں چھپ گئے یا کسی اور کمرے میں چھپ گئے، اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ اسی گھر کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سے ان کی دلیری اور بہادری کا اندازہ کر لیں۔ اور جب بھی کسی عدالت میں پیشی کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ لوگوں کے جتھے لے کر جاتے ہیں، تاکہ وہ جتھے جنہوں نے کہ اس دفعہ جب ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے علی گوہر گلوچ صاحب قطع کلامی معاف، لیکن جب نیب گرفتار کرنے گئی تھی حمزہ شہباز کو تو اس وقت بھی کارکنان کی جانب سے یہی غول غپاڑا کیا گیا تھا اور گرفتاری نہیں ہوئی تھی، اور اگلے دن لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی تھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے 2 سال سے اوپر جیل کاٹی ہے۔ نواز شریف صاحب وہ ہیں جب عدالت نے ان کو ایک جھوٹے مقدمہ میں سزا سنائی تو وہ اور اپنی بیٹی کو، اپنی اہلیہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر صرف اور صرف جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہمارے ان فیصلوں کے اوپر تحفظات ہی نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صریحاً وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ تیار کیا گیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے آ کر گرفتاری دی۔ شاہد خاقان عباسی کی، رانا ثناء اللہ صاحب پر ہیروئن کا بدنام زمانہ کیس بنا، جس کی پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے، اس طرح تو میں گنوانے لگوں۔ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، ہمارے دیگر وہ نہال ہاشمی صاحب ہیں، لیکن عمران نیازی صاحب کا لاڈلا پن ختم نہیں ہو رہا۔ آج بھی عدالتوں میں یہ صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جس طرح سے آڈیوز آ رہی ہیں، کبھی وہ ٹرکوں والی آڈیوز آ رہی ہیں، کبھی وہ پرویز لائی کی آڈیوز آ رہی ہیں، تو پورا پاکستان اور عمران نیازی صاحب نے اپنے گھر کے ارد گرد عورتوں کا اور لوگوں کا ایک حصار قائم کیا ہوا ہے کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ یہ بات درست ہے، جب حکومت گرفتار کرنا چاہے گی تو گرفتار یہ ہو جائیں گے، پھر ان کے یہ حصار تو سر یہی تو سوال ہے نا، اگر حکومت گرفتار نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر اس کو پولیس کو کیوں امتحان میں ڈالتے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ معاملہ آج والا معاملہ تو ظاہر ہے عدالت اور ایک مجرم کا درمیان تھا۔ ظاہر ہے عدالت نے ایک وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، تو اس سلسلے میں پولیس نے ظاہر ہے ان کو گھر چیک کرنا تھا اور ان کو اطلاع بھی دینا تھی، اور اگر وہ ہوتے تو وہ پھر ان کو گرفتار کر کے عدالت کے پیش کرتے، وہ تو پھر عدالت انہیں بیل دے دے جو۔ لیکن آج بھی دیکھا کہ پھر اتوار کے روز دروازے کھل گئے عدالت کے، تو ان کے لیے تو ہر روز عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ ادھر ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ مطلب ہے کہ مدتوں عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہ ہمارے ملک میں مطلب ہے کہ اب آپ کو دیکھنے مل رہی ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کتنے مہینے سے انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر ایک جیلی پلستر لگایا ہوا ہے۔ واقعہ ضرور پیش آیا، کوئی زخم بھی آیا ہوگا، لیکن اتنی دیر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی دیر تو وہ مطلب ہے پلستر نہیں رہتا، اور اب بھی وہ اس کا سہارا لیتے ہیں۔ آج الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں میں جلسے اناؤنس کروں گا، اب میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے۔ مطلب ہے وہ آٹومیٹک ہے، کبھی ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے، آٹو پہ لگی ہوئی ہے، کبھی ٹانگ خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرکتیں ہیں، یہ کسی بھی آدمی کی وہ عکاسی کرتی ہیں کہ اس کا اپنا، کبھی ایسا ہی ہوا ہے کہ کمانڈر جو کسی فوج کا وہ چوہے کی طرح چھپ کر کسی بل میں گھس جائے اور فوج کو کہے کہ آپ لڑتے رہو۔
ہمیشہ کمانڈر لیڈ کرتا ہے. اور عمران نیازی صاحب کو آج پوری پاکستانی قوم نے یہ تماشا دیکھا کہ وہ ایک ڈرپوک شخص کی طرح چھپے ہوئے تھے. اور اسی زمان پارک والے گھر سے ان کی ایک، آپ کو یاد ہے جب کئی سال پہلے ایک تحریک چلی تھی، پولیس والے عمران نیازی صاحب کے گھر گئے، وہ اسی گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے تھے. ظاہر ہے کہ وہ جیل میں نہیں جا سکتے، انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ جیل جائیں گے تو جیل میں ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں آئیں گی جو وہ ادھر انجوائے کرتے ہیں، اور جو چیزیں وہ انجوائے کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے واقعی پریشان کن ہے. صحیح. میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا، آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ لیکن زیادہ ٹائم، جی کہیے گا. دیکھیں زیادہ دیر جو بڑی چوریاں ہیں، جن چوریوں میں توشہ خانہ کی چوری ہے،